رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان تمام شہیدوں کے روح کو ایصال ثواب کا ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب، تجہیدون لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی عربی القرشی مدنی الابتہ التہامی، سید البہی سراج المسی کوکب الدری، صاحب وقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، الابد المیدد، رسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین، خاتم النبین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، علی سید المطہر، امام المظفر، شجاعت الغضنفر، ابی شبر و شبر بالغری لیث بن غالب، مظہر العجائب و مظہر الغرائب، مفقر والمناقب، امام المشارق والمغارب، الذی حبہ فرض الحاضر والغائب بالغائب، حق بالحق، ابو الحسنین علی ابن ابی طالب۔ وعلى صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعباد السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والوجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبۃ العسکریہ، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صلوات۔ عزیزان ایمان، بزرگان ملت، برادران عزیز، محترم لائق سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، ردائے زہرا کے غمخوار اور حسین مظلوم کربلا کے سوگوار، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے ہم سن اور میرے کم سن، ایک عرصے کے بعد آپ کے دیار محبت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، کیونکہ بارہا آپ کی طرف سے کالیں آئیں، مگر مصروفیات ایسی کہ چاہ کر بھی آپ کے دیار محبت میں حاضر نہ ہو سکا۔
برادر عزیز، میرے شفیق بھائی، میرے دوست، میرے محسن محترم جناب نادر علی صاحب قبلہ، ان کی کئی بار کالیں اور ان کے دیگر دوستوں کی، بھائیوں کی کالیں، ایام فاطمیہ میں بھی آپ سے وعدہ ہوا، مگر میرے والد صاحب نے دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے میں آپ کے دیار محبت میں حاضر نہ ہو سکا۔ یقین مانیے ایک مجلس بطور اصلاح آپ کے بیچ میں میرے سر پر تھی۔ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں اس کمیٹی کا، ممبران کا، کہ جنہوں نے اتنے اچھے مومنین سے مجھے ملنے کا موقع دیا۔ مولا سلامت رکھیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ میں کس سرزمین پہ مجلس کو خطاب کرنے آیا ہوں۔ میں اس سرزمین کا اور اس علاقے میں جتنے گاؤں ہیں، محمود پور ہو گئے، سریاں ہو گئے، اور دیگر جتنے بھی آپ کے ادھر گاؤں ہیں، آپ چلے جائیں، میں ان جگہوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس لیے ادا کروں گا کہ جس وقت میں عالموں کی قحط پڑ گئی تھی، اس سرزمین نے ہمیں بہترین عالم دیے۔ یقین نہ ہو تو ہمارے سینئر طالب علم مولانا موصوف سالم صاحب قبلہ کی موجودگی ہے، میرے مدرسے کے بہت سینئر طالب علم۔ جب میں نے علم کی منزل پہ قدم بھی نہیں رکھا تھا تو یہ آخری زینے پہ تھے۔ مولا انہیں سلامت رکھیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ قبل اس کے کہ بیان کا آغاز کروں، یہ جو افراد باہر کھڑے ہوئے ہیں، چوک، دکان، گلیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چوراہوں کی زینت بننے سے اچھا ہے کہ جنت کی زینت بن جاؤ۔ یقین مانیے میں بڑا مہمان نواز سمجھتا ہوں اس علاقے کو، مطلب یہ ہردوئی ڈسٹرکٹ میں جتنے شیعوں کے گاؤں پڑتے ہیں، میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں جب اس گاؤں کو دیکھتا ہوں اور گاؤں کے بزرگوں کو دیکھتا ہوں، تو جی چاہتا ہے کہ ان بزرگوں کی جوتیوں کو سر پہ اٹھا کے چلوں اور شکریہ ادا کروں کہ یہ جو جوان بیٹھے ہیں نا، یہ آئے نہیں ہیں بلکہ آپ کی تربیتوں نے بلایا ہے۔ کیونکہ جب یہ چھوٹے تھے نا تو آپ نے اپنی انگلی پکڑا کر بازاروں میں بھی لے گئے اور عزاخانوں میں بھی لے گئے۔ بازاروں میں دکھایا کہ غدار بیٹھتے ہیں، عزاخانوں میں دکھایا کہ عزادار بیٹھتے ہیں۔ ہم یوں بھی شکر گزار ہیں، اگر آپ ہمیں پکڑ کر نہ لائے ہوتے انگلی پکڑ کر تو یقین مانیے کہ ہم کسی بازاروں کی زینت بن جاتے۔ مگر الحمدللہ اتنا بڑا نوجوان طبقہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تو گزارش کروں گا کہ جو حضرات باہر ہیں وہ برائے کرم وہ تشریف لے آئیں، تاکہ جلد از جلد، زیادہ دیر میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، 35 سے 40 منٹ کے اندر ایک گفتگو کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائے گی، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو اسی سرے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں تاکہ آغاز مجلس ہو۔ خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، بطن مادر میں انسان کی حفاظت کرنے والا، چرندوں کو حمد کا شعور دینے والا، پرندوں کو فضا میں اڑنے کی قوت بخشنے والا، بہتے ہوئے آپ پہ زمین کا فرش بچھانے والا، بغیر ستون کے نیلگوں شامیانہ قائم کرنے والا، ہوا میں زور، ایک صلوات پڑھے بر محمد والے، ہوا میں زور تو بادل میں شور پیدا کرنے والا، کلیوں میں چٹک تو خاروں میں کھٹک پیدا کرنے والا، مسکراؤ، سر اٹھاؤ، سینہ چوڑا کرو اور ماں کی پاکیزگی کی ثبوت دو۔ وہ پروردگار عالم جس نے محبت علی جیسی عظیم شے کو ہمارے دل میں ڈال کر ہمیں محبت علی کا بے تاج شہنشاہ بنا دیا۔ وہ پروردگار جس نے دریاؤں میں روانی دی،
جس نے سمندر میں وجدانی دی، جس نے ہوا میں زور دیا، جس نے بادل میں شور دیا، جس نے کلیوں میں چٹک دی، جس نے خاروں میں کھٹک دیے، جس نے پھولوں میں مہک دیے، وہ پروردگار کہ جو 70 ماہ سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے۔ 70 ماہوں کی محبت ایک طرف، علماء کی موجودگی ہے اس لیے جسارت کر رہا ہوں، 70 ماہ کی محبت ایک طرف، ایک صلوات پڑھے بر محمد والے 70 ماہ کی محبت ایک طرف اور میرے خدا کی محبت ایک طرف۔ یقین مانیے اگر کسی کے پاس بلڈ کی کمی ہو اور بلڈ لے لے تو پوری نسلوں پہ احسان رہتا ہے کہ اس نے میرے باپ کو خون دیا تھا۔ اگر وہ 12 بجے رات کو بھی بلائے نا تو انسان کوشش کرتا ہے کہ احسان فراموش نہ بننا، جب وہ بلائے تو سر کے بل چلے جانا، مگر اس نے سوچو آنکھ صحیح جگہ پہ دیے، کان صحیح جگہ پہ دیے، پاؤں صحیح جگہ پہ دیے، ہاتھ صحیح جگہ پہ دیے۔ اب ذرا سوچو اگر اس نے آنکھ یہاں کے بجائے یہاں ایک دے دی ہوتی، ذرا سوچئے گا، بھی تو آغاز مجلس ہے، ذرا سوچو ہاتھ یہاں کے بجائے ایک آگے نکلتا ایک پیچھے نکلتا، ذرا سوچو پاؤں یہاں کے بجائے یہاں سے نکلے ہوتے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر اس نے تمہیں اس طریقے کا بنا دیا ہوتا تو کیا کرتے۔ اس نے آنکھ تمہیں دیا، کان تمہیں دیا، دیکھ رہے ہو آپ، اور تمہارے اس طریقے سے ناز اور نخروں کو اٹھایا کہ جب اللہ نے تمہیں پیٹ میں رکھا نا تو بنا بیلنس کے نہیں رکھا۔ تو یہیں سے مجلس کا آغاز ہے اور یہیں سے مجھے دیکھ لینا ہے کہ کہاں تک آپ جاتے ہیں۔ قبلہ اس نے جو ہمیں رکھا نا بطن مادر میں، احسان کرو۔ آج اللہ بتا رہا ہوں جو اللہ نہیں سمجھ سکتا پھر وہ غدیر کا مولا نہیں سمجھ سکتا۔ اس کا احسان تو دیکھو، اس کا احسان تو دیکھو کہ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے احسان تو دیکھو، اس کا کریمی تو دیکھو، اس کی رحیمی تو دیکھو کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہو پھر بھی رزق دے رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہے ہو پھر بھی رزق دے رہا ہے، بھیا کچھ کہہ رہا ہوں، عبادتیں نہیں کر رہے ہو پھر بھی وہ تمہیں رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ بھیا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ موسیٰ جیسے نے ہاتھ اٹھا دیا، پروردگار فرعون کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں، تو اس کا کھانا کیوں نہیں بند کر دیتا، دانا پانی کیوں نہیں بند کر دیتا؟ مشیت مسکرائی کا وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں رب ہوں، میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا بندہ نہیں۔ ہاں جگتے آئیے، ابھی تو آپ کو لے کے چل رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں، بولا میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا بندہ نہیں۔ کا پھر کا پروردگار وہ تو بڑے بڑے تانے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں رب ہوں، ربکم اعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کا موسیٰ کیا نام ہے؟ قرآن کی آیت ہے موسیٰ نام لینے میں کانپ گئے، علماء کی موجودگی ہے، موسیٰ تھرانے لگے ہاتھوں کو، زبان لرزش لینے لگی، اور کا پروردگار وہ فرعون مصری، آواز مشیت آئی موسیٰ تم نہیں جانتے مرض جیسا ہوتا ہے علاج ویسا ہوتا ہے۔ اگر مرض بڑا ہو تو ایلوپیتھ علاج ہوگا، مرض چھوٹا ہو تو ہومیوپیتھ علاج ہوگا۔ بھائی توجہ فرما رہے، مرض جیسا ہوگا علاج ویسا ہی ہوگا۔ کا موسیٰ کیا نام لیا؟ کا پروردگار فرعون مصری۔ کا موسیٰ پھر آگے بڑھو نا، علاج مجھے پتا ہے، مصری ہے تو پانی میں گھول دو۔ ارے پڑھا لکھا مجمع ہے، میرا وقت بتاؤ تاکہ میں جلدی آگے بڑھ جاؤں، جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ پھر پورا واقعہ پڑھوں گا پھر گھولنا دکھاؤں گا۔ موسیٰ مصری ہے تو پانی میں گھول دو۔ کہاں مرا فرعون مصری؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، کہاں گھلا فرعون مصری؟ ہاں پانی میں گھلا نا، مصری تھا تو پانی میں گھول دو، علاج میرے پاس ہے نا، میں اللہ ہوں۔ کا پھر اتنا مانتا ہے پروردگار، اتنا چاہتا ہے پروردگار، کس شکریہ ادا کرو گے اس کا؟ کیسے شکریہ ادا کرو گے؟ نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی میرا اللہ جو ہے نا، رحمان ہونے کے باوجود ہر صبح رحیم دکھتا ہے۔ ارے میں نے لفظ پڑھے ہیں علماء کی موجودگی میں، میرا پروردگار روزانہ رحمان ہونے کے باوجود رحیم دکھ رہا ہے۔ آپ غور فرمانے میں نے علماء سے بعد میں پوچھیے گا کتنا بڑا لفظ لگایا ہے، حاشیہ اگر کرنے پہ لگانے پہ آ جاؤں تو عشرے گزر جائیں۔ سب وہ رحمان ہونے کے باوجود ہم پہ رحیم پا رہا ہے، کتنا بڑا رحمان، کتنا بڑا کریم۔ جب اس نے ہمیں بطن مادر میں رکھا نا، اب یہیں سے آغاز مجلس ہے، جب اس نے ہمیں بطن مادر میں رکھا نا تو صرف رکھا نہیں، ایک بادشاہت کی طرح رکھا۔
پتہ ہے کیسے رکھا؟ بیچ میں تمہیں رکھا، دائیں گردہ رکھا، بائیں دل رکھا، بیچ میں تمہیں رکھا، ایسے ہی رکھا جیسے ایک بادشاہ مسند پہ ہو. ہائے 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 ہائے، ویسے ہی رکھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے مسند پہ تکیہ لگا رہا ہو. نہ تمہیں دائیں بھٹکنے دیا، نہ تمہیں بائیں بھٹکنے دیا. بھیا وہ غیب سے تمہارے پاس رزق پہنچاتا رہا 70 ماؤں سے زیادہ. اور اس کے بعد ڈیمانڈ کیا ہے؟ کچھ نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے اپنے بندوں جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کرنے کے بعد جب عبادت کرو نا، آ رہا ہے حضرت رمضان، کرنا عبادت. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تو قید ہو جائے اور چیلے آزاد رہیں. آ رہا ہے رمضان، ہے نا، کوشش کرنا زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھنا، فیس بک اور انسٹاگرام زیادہ مت چلانا. مولانا صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان میں شیطان بعد میں قید ہوتا، پہلے انٹرنیٹ بند ہوتا. ہاں پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہے کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال. ہاں زمانہ بدل گیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں. آ رہا ہے رمضان، زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھنا، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، ہے نا، زیادہ سے زیادہ خیرات دینا. کوشش کرنا اس رمضان میں اتنا خیال رکھنا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سو پائے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس افطاریوں کی لائن لگی ہو اور پڑوسی خورمے پہ روزہ کھول رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ تم سحری میں بریانی کھا رہے ہو اور پڑوسی پانی پی کے سو رہا ہو. اس رمضان میں خیال رکھنا اپنے کے ساتھ ساتھ پڑوسی کا بھی، اور دیکھنا اس کی طرف، کیونکہ جب تم اس کی طرف دیکھو گے تو اللہ تمہاری طرف دیکھے گا. یہ عزتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے نا. آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور اس مہینے میں کچھ یاد آئے نہ آئے، قبلہ بیماری ضرور یاد آتی ہے. ہاں روزہ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ رمضان آخری رمضان ہو. پتہ نہیں ہم میں سے کس کا آخری رمضان ہو. امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. کتنا بڑا منحوس در منحوس ہوگا کہ جو اس رمضان المبارک کے کھلے ہوئے جنت میں نہ جا پائے. ہاں مگر وہ جانے کی کوشش نہ کرے جو روزہ بغیر علی کے رکھتا ہو، جو نماز بغیر علی کے پڑھتا ہو. ہاں توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اگر وہاں پہ بھی جائے گا تو زنجیر سے آواز آئے گی علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. ایک صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد پہ. چلیے اب جن چہروں کا انتظار تھا وہ چہرے آ گئے. میں حیدرآباد میں مجلس پڑھ رہا تھا اور میں نے کہا کہ کچھ چہروں کا انتظار ہے، تو کچھ لوگ خاموش ہو گئے. بعد میں لوگ کہنے لگے مولانا وہ سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے کہا لوگ خاموش کیوں ہو گئے تھے؟ کہنے لگے مولانا لوگوں کو سنائی دیا کچھ چوروں کا انتظار تھا. ہاں تو صاف صاف کہہ دوں کہ کچھ چہروں کا انتظار تھا، وہ آ گئے ہیں. اب آغاز مجلس ہو رہی ہے. مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لے آئیں گے تو بعد والے مجمع آرام ہو جائے گا. تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. ہاں تھوڑا تھوڑا آگے، وہ 18 سال کے حبیب ابن مظاہر سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب سنیے، یہ یہاں تک مجھے لانا تھا، اس لیے نہیں لانا تھا، چوراہوں کے لڑکوں کو بلانا تھا. جب مجلس میں نہ آ پاؤ اور چوراہے کی زینت بن کے رہ جاؤ تو سوچنا ایک بار گھر جانے کے بعد کہ آج کون سا ایسا حرام غذا کھا لیا کہ فاطمہ نے ہمارا چہرہ بھی نہ دیکھا.
ذرا سوچنا ایک بار، کیونکہ یہ مہمان نوازی ہے، یہاں کی مہمان نوازی مشہور ہے آپ کے گاؤں کی، کہ اگر سوچو اگر چیف منسٹر کو بلانا ہو تو کیا استقبال ہوگا، راشٹرپتی کو بلانا ہو تو کیسا استقبال ہوگا. سوچو جب دنیا کے راشٹرپتی اور چیف منسٹر کا ایسا استقبال، تو آخرت کا راشٹرپتی یہیں آ رہا ہے، آخرت کا چیف منسٹر یہیں آ رہا ہے نا. یہ اب اپنا اپنا چیف منسٹر کا اپنا ایک پاور ہوتا ہے. پتہ ہے کیا پاور ہوتا ہے؟ جسے چاہے بند کر دے، جس کے خلاف چاہے اسے کھڑا ہو جائے، ہے نا. یہ ایک ہوتا ہے. اور ابھی ماشاءاللہ عجب مرحلہ یہ طے ہوتا ہے. تو آپ ذرا سوچیں جب دنیا کے راشٹرپتی کا یہ عالم ہے تو آخرت کا راشٹرپتی ہمارے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، چیف منسٹر یہیں بیٹھا ہوا ہے نا. تو آج سارے یہیں بیٹھے ہیں. آپ ذرا سوچیں. اب توجہ کر رہا ہوں میں، اللہ قبلہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ رمضان سے قریب ہے نا. تو توجہ رکھیے گا تاکہ بات، اور کوشش کیجیے گا کہ اس رمضان کے مہینے میں کسی سے مت پوچھنا کہ روزہ ہو کہ نہیں. اس لیے مت پوچھنا کیونکہ تم نے 11 مہینہ پوچھا ہی نہیں کہ کچھ کھایا کہ نہیں. جب تم نے پوچھا ہی نہیں ہے تو تم 1 مہینہ ہونے کون ہو پوچھنے والے کہ کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اس مہینے میں نہ پوچھنا. اب اللہ کے قریب کر رہا ہوں اور مجلس تمام ہو جائے گی، جلدی سے سنیے گا. وہ پروردگار اتنا مانتا ہے، اتنا چاہتا ہے کہ اپنے نبی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا مانتا ہے ہمیں اور کتنا چاہتا ہے. بس توجہ رکھیے گا. اتنا چاہتا ہے، کتنا مانتا ہے. پتہ ہے میرے نبی کانٹے پہ چلنا مگر بد دعا نہ کرنا. میرے نبی تم پہ اونٹ کی غلاظتیں ڈائل جائیں گی مگر بد دعا نہ کرنا. کوڑے پھینکے جائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ اسلام کہاں تک لے کے جا رہا ہے، مگر بد دعا نہ کرنا. کتنا چاہ رہا ہے اللہ، کتنا مان رہا ہے اللہ. اور ہم تھوڑی سی عبادت کر لے تو غرور، ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے. تھوڑا سا گٹھا پڑ جائے 4-5 تو سجدہ مار کے تو ہوتا ہے بھائی کہ ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی عبادت گزاری نہیں ہے. خدا کے لیے جب سجدہ کرنے کی توفیق مل جائے تو 2 رکعت اور نماز شکرانہ پڑھو، کیونکہ اللہ کے پاس نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں. اور اس کے پاس ایسے ہیں کہ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قنوت میں ہے وہ قنوت میں ہے، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے. ہمارے طرح نہیں ہے کہ نماز پڑھنے شروع ہوئے اور یاد آیا دکان پہ یہ چھوٹ گیا، یاد آیا مکان میں یہ چھوٹ گیا، یاد آیا وہاں پہ یہ سامان چھوٹ گیا. ایسے والے اللہ کے پاس نہیں ہے. جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قنوت میں ہے وہ قنوت میں ہے، جو تکبیر میں ہے وہ تکبیر میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے. جب شکرانے کی نماز پڑھو کہ اللہ نے تمہیں سجدہ کرا کر فرعون ہونے سے بچا لیا. ہائے ہائے، جو تمہارے چھوٹے چھوٹے دماغ میں فرعون پڑھ رہا ہے نا، تمہارے سجدوں سے اللہ نے اسے مار دیا. کسی نے امام سے پوچھا مولا جب نماز میں سب کچھ ایک ہے تو سجدہ 2 کیوں؟ تو امام نے فرمایا اس لیے ہے کہ پہلا سجدہ کرتے ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور دوسرا سجدہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں علی جیسا لیڈر آپ کے پاس ہے، علی جیسا امام آپ کے پاس ہے. ذرا سمجھو، خدا سے قریب کر رہا ہوں ہے نا. اس نے بنایا، اتنی بڑی کائنات کو بنایا. اور بتاؤں اس نے آپ کو کہاں لے جا کے رکھا؟ آمادہ ہے؟ اب آغاز مجلس ہو رہی ہے. اس نے آپ کو کہاں لے جا کے رکھا پتہ ہے؟ وہ اگر آپ کو بنانا چاہا نا اس نے تو کوئی جانور نہیں بنایا. وہ چاہتا تو جانور بنوا دیتا اور روڈ کی زینت بنا دیتا، بھوکتے رہتے رات بھر. کیا کر لیتے؟ کچھ کر لیتے اس کا؟ کچھ نہیں کر پاتے. مگر اب اللہ پہچانو تاکہ آغاز مجلس ہو جائے بہت جلدی سے. اس نے سب سے پہلے بنانا چاہا تو تمہیں انسان بنایا. انسانوں میں بھی اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات میں بھی مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی شیعہ نے حیدر کرار بنایا. یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے تمہیں شیعہ نے حیدر کرار بنایا، ورنہ چاہتا تو کچھ بھی بنا دیتا. مگر بنایا تو کیا بنایا؟ شیعہ نے حیدر کرار بنایا، علی کا شیعہ بنایا. اور ایسے علی کا شیعہ بنایا جسے ہم نے سقیفہ کے لانٹین کی روشنی میں علی کو مولا نہیں مانا، ہم نے غدیر کے سورج کی روشنی میں علی کو مولا مانا، جہاں نبی نے بتایا بھی تھا اور نبی نے دکھایا بھی تھا. دیکھ رہے ہیں آپ
اس جگہ پہ لا کے اللہ نے کھڑا کیا ہے. اور کیا ڈیمانڈ کیا؟ کچھ نہیں. تمہیں شیعہ بنایا، چلو آؤ تمہیں اور لے کے چلتا ہوں. وہ چاہتا تو آپ کو آدم کا امتی بنا دیتا، وہ چاہتا تو نوح کا امتی بنا دیتا، وہ چاہتا تو ابراہیم کا امتی بنا دیتا، مگر اس نے بنانا چاہا تو سب سے اوپر محمد کا امتی بنایا. ہاں کچھ کہہ رہا ہوں. چلو اور آگے بڑھتا ہوں، اور آگے بڑھتا ہوں تاکہ مجلس اپنے لب و لباب تک پہنچ جائے. کہاں کہاں رکھا؟ سب سے اوپر کہاں رکھا؟ شیعہ نے حیدر کرار. کچھ لوگ سو رہے ہیں وہ جگہ کیونکہ مجھے آغاز مجلس کرنا ہے. ہاں ابھی سو گے تو بات کا عالم کیا ہوگا. ہاں ابھی سو گے تو شب ہجرت پڑھنے لگوں گا. ہاں ایک صلوات پڑھو بر محمد والے محمد پہ. جلدی جلدی سمجھیے گا ہے نا. اس نے کیا کیا؟ انسانوں میں سب سے اشرف المخلوقات، اور اشرف المخلوقات میں مسلمان، اور مسلمانوں میں شیعہ نے حیدر کرار. نبیوں میں چاہتا تو کسی نبی کا امتی بنا دیتا، مگر بنانا چاہا تو سب سے بہتر محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا. بنایا کہ نہیں؟ چلو آؤ کتابوں میں دیکھو. تمہیں توریت نہیں دی، تمہیں زبور نہیں دیا، تمہیں انجیل نہیں دی، بلکہ کتابوں میں سب سے بہتر قرآن مجید دیا. اور قرآن کے لیے دعویٰ کر دیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ بکھر جاتا. یہ اللہ کا دعویٰ ہے قرآن مجید کے لیے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے قرآن. اور اللہ نے بتا دیا یاد رکھنا یہ ایسی قرآن ہے کہ اس کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، نہ اس کا کوئی زبر ہٹا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی زیر ہٹا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی پیش ہٹا سکتا ہے. ارے بھیا مسجد کے پیش امام نے گارنٹی نہیں لی، کائنات کے بنانے والے نے کہا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسے تا قیامت رکھیں گے. تو ایک کہاوت بن کر آئی کہ جسے اللہ رکھے، ہاں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب ہے اللہ نے سب سے افضل بنایا. اور اتنا مانا تمہیں، اتنا چاہا تمہیں کہ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا نا، آ گیا منزل تک. جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جب علماء بیٹھتے ہیں تو صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے پڑھنے کی. جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، کوئی بھی نبی آپ کو جنت دینے نہیں آیا. سمجھو گے تبھی آگے بات بڑھے گی. الگ زاویے کا خطیب ہوں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ 4-5 منٹ میں جان جائیں گے. میں لفظوں کا خطیب ہوں اور ایک ایک لفظوں میں اشرا پڑھنے کی عادت رکھتا ہوں. جملہ نظر کر رہا ہوں. اللہ نے جتنے بھی نبی کو بھیجا نا، چہرہ اترا نا کہ اب تک تو ہم سنتے تھے کہ نبی جنت دینے آئے تھے. ہاں اگر سریا سے یہ پیغام پوری دنیا تک نہ گیا تو علی عباس چھپروی کے آنے کا کیا فائدہ ہوا. اللہ نے علماء کی گارنٹی لے کے کہہ رہا ہوں، ممبر کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیٹا تتکال میں جگہ لو تاکہ جملہ پڑھو. اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا نا، کوئی نبی آپ کو جنت دینے نہیں آیا، سب نبی آپ کو جہنم سے بچانے آئے. کوئی نبی جنت دینے نہیں آیا، سب جہنم سے بچانے کے لیے آئے. کسی نبی نے آ کے یہ نہیں کہا، آدم نے یہ نہ کہا وہ نماز پڑھو جنت ملے گی، گارنٹی میں لیتا ہوں. روزہ رکھو جنت ملے گی، گارنٹی میں لیتا ہوں. ابراہیم نے کہا ہو نماز پڑھو، گارنٹی میں لیتا ہوں. اسحاق نے کہا ہو نماز پڑھو، گارنٹی میں لیتا ہوں. امر بالمعروف کرو، گارنٹی میں لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا آدم سے لے کے خاتم تک سوائے محمد مصطفیٰ کے، اللہ جانے آخری مجمع تک جڑنا چاہیے، سوائے محمد مصطفیٰ کے، اللہ کے طہ کے، اللہ کے یاسین کے، اللہ کے مزمل کے، اللہ کے مدثر کے، اللہ کے سراج کے، اللہ کے منیر کے، اللہ کے محمد کے، اللہ کے احمد کے. اور اتنے ناز اور نخرے اٹھائے ہیں اللہ نے اپنے طہ کے کہ جب آسمان پہ بلایا تو پھر ایسے نہ بلایا، بلکہ رمضان کے پہلے جو جملہ سننا جو پڑھنے جا رہا ہوں، کیونکہ رمضان والے لوگ بیٹھے، رمضان آنے والا، استقبالیہ رمضان کا یہ جملہ سننا، کیونکہ اللہ نے بلایا تھا تو 27 رجب میں بلایا تھا اور اللہ کو تحفہ دینا تھا. کیسا تحفہ؟ عجیب تحفہ، شان والا تحفہ، شوکت والا تحفہ، عزتوں والا تحفہ، نعمتوں والا تحفہ. اور بلایا تھا رجب کے مہینے میں. کیا کیا جائے؟ رجب کا مہینہ بھی عجب مہینہ ہے. مومن کے لیے رجب ہے، منافق کے لیے غضب ہے. نا ابھی جملہ سننا. اب تو بیدار ہوا ہے جو سویا ہوا تھا.
مومن کے لیے رجب ہے, منافق کے لیے غضب ہے. جب بلایا بھی تو رجب کے مہینے میں بلایا, اور بلانے کے بعد کہا اے میرے طہا, اے میرے یاسین, اے میرے مزمل, اے میرے مدثر, اے میرے سراج, اے میرے منیر, اے میرے احمد, اے میرے محمد, آج ہم سے محمد سنو, ہم تمہیں بتاتے ہیں محمد کیسا ہوگا. جب مسجد کے کالے پیلے ملاؤں سے سنو گے تو وہ محمد اپنے جیسا بتائے گا. جب عزا خانے میں سنو گے تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ محمد کیسا ہوتا ہے. جب اللہ نے اپنے نبی کو بلایا تو بلانے کے بعد کہا ہے میرے طہا, میری نور تیری آنکھوں میں ہے, میری منزل تیری باہوں میں ہے, میرا غضب تیرے جلال میں ہے, میرا کرم تیرے جمال میں ہے. اے میرے نبی اگر تو نہ ہوتا تو خدا کا کوئی راز آشکار نہ ہوتا, یعنی جنس ہوتا, کوئی پرستار نہ ہوتا, معبود ہوتا, کوئی عبادت گزار نہ ہوتا, رازق ہوتا, کوئی رزق لینے والا نہ ہوتا, یوسف ہوتا, کوئی خریدار نہ ہوتا. اے میرے نبی, میری نور تیری آنکھوں میں ہے, میری منزل تیری باہوں میں ہے, میرا غضب تیرے جلال میں ہے, میرا کرم تیرے جمال میں ہے. اے میرے نبی بس اتنا سمجھ لے, میں تجھ سے الگ نہیں, تو مجھ سے جدا نہیں, تو سب کچھ ہے لیکن خدا نہیں, تو ظاہر ہے, میں راز ہوں, تو سراپا نیاز ہے, میں بے نیاز ہوں. اے میرے نبی اگر تو نہ ہوتا تو خدا کا کوئی راز آشکار نہ ہوتا, یعنی جنس ہوتا, کوئی پرستار نہ ہوتا, معبود ہوتا, کوئی عبادت گزار نہ ہوتا, رازق ہوتا, کوئی رزق لینے والا نہ ہوتا, یوسف ہوتا, کوئی خریدار نہ ہوتا. اے میرے نبی بس یاد رکھنا, جو تیرے اوپر ایمان رکھے وہ ہے کل ایمان, جو تیری نبوت پہ شک کرے وہ ہے بے ایمان. نہیں, جملہ سنو, مجھے پڑھ لینے دو, میں دیکھنا چاہتا ہوں میں کتنی دیر بولتا ہوں اور آپ کتنی دیر خاموشیوں کا روزہ رکھنے دیتے ہیں. بھیا جب روزہ نہ ہو تو سمجھ لینا ذکر علی سے افطار کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو دینا تھا تحفہ, اور ایسا تحفہ دینا تھا کہ آسمان پہ بلایا, پہلے آسمان پہ پہنچا, کا ادنو منی, دوسرے آسمان پہ آیا, کا ادنو منی, تیسرے آسمان پہ آیا, کا ادنو منی. چلو عربی چھوڑو, اردو کی بات کرتا ہوں. پہلے آسمان پہ آیا, میرے نبی میرے قریب آؤ, دوسرے آسمان پہ آیا, میرے نبی میرے قریب آؤ, تیسرے آسمان پہ آیا, میرے نبی قریب آؤ. آواز جانی پہچانی سی نظر آئی, ساتویں آسمان پہ بلایا, ساتویں آسمان پہ بلایا تھا کہ میرا اللہ کا تہا نالین اتارنے لگا. آواز مشیت آئی, محمد آج اچھا موقع ملا ہے, آسمانوں کا غرور توڑنا ہے, آخری مجمع تک آسمانوں کا غرور توڑنا ہے, آسمانوں کا گھمنڈ توڑنا ہے. میرے تہا نالین پہن کر آ جاؤ. کا پروردگار کیوں؟ کا اس لیے کہ مجھے میں پسند نہیں, مجھے غرور پسند نہیں, مجھے گھمنڈ پسند نہیں. پہلے دوسرے آسمان نے پہلے سے کہا میں تجھ سے افضل, تیسرے نے دوسرے سے کہا میں تجھ سے افضل, چوتھے نے تیسرے سے کہا میں تجھ سے افضل, پانچویں نے چوتھے سے کہا میں تجھ سے افضل, چھٹے نے پانچویں سے کہا میں تجھ سے افضل, ساتواں چھٹے سے کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے افضل. میں ان سارے آسمانوں کی اوقات دکھانا چاہتا ہوں. جہاں ساتویں آسمان کی بلندی ہے وہاں میرے محمد کی جوتی ہے. نہیں, اب جملہ سنو جس کے لیے تمہیں لایا. میرے نبی آؤ, آواز جانی پہچانی سی نظر آئی. سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا, بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بھی کھلا, دست قدرت نظر آیا تو یہ عقدہ بھی کھلا. شیر حق مظہر اوصاف جلی رہتا ہے, شب معراج کے پردے میں عالی رہتا ہے. ہر جگہ کمپرمائز ہے, مگر جب نعرہ لگے تو کوئی کمپرمائز نہیں. بوڑھا یہ سوچ کے نعرہ لگائے کہ وہ جوان ہو جائے, جوان یہ سوچ کے نعرہ لگائے کہ وہ کلیل جوان ہو جائے. ایسا نعرہ لگاؤ کہ قبر میں سوئی ہوئی بنی امیہ اور بنی عباس کی لاش تو تڑپ جائے. بول نعرے حیدری. ہاں, ذرا زور سے بولو تاکہ تمہارے بغل میں جو سو رہا ہے وہ بھی چونک جائے کہ کیا ہوا. ایک اور صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد پہ. آیا تو آسمان پہ میرے نبی, اب تک جو نہ بولا وہ میرا مجرم نہیں ہے, مگر اب پوری محنت کر کے یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, اگر پہنچ جائے
مولا فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. حقداروں کے بیچ میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں اور پڑھ کر یہاں سے دیکھنا چاہتا ہوں, استفادہ کرنا چاہتا ہوں. کہ پھر کا اللہ نے بلایا تو رجب کے مہینے میں, اور یہ رجب کا مہینہ بھی عجب ہے اور ہر مہینہ عجب ہے. شعبان کا مہینہ اٹھا کے دیکھ لو, اہل بیت کے گھر میں کوئی غم نہیں, منحوسوں کے گھر میں کوئی خوشی نہیں. ہاں 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 ہاں, جاؤ 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 دیکھو, ہے نا, کوئی خوشی نہیں ہے منحوسوں کے گھر میں, اور اہل بیت کے گھر میں کوئی غم نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں بھیا, یہ رجب کا مہینہ ہے. چچا عجب مہینہ ہے, مومن کے لیے رجب, منافق کے لیے غضب کا مہینہ ہے. گجب نہیں, غضب. ہاں توجہ رکھیے گا, کہاں کہاں اصلاح کروں, ہے نا. توجہ, ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. یہ مہینہ رجب کا تھا جب اللہ نے اپنے نبی کو آسمان پہ بلایا. آمادہ رہنا پیچھے والوں تاکہ جملہ پڑھوں. آسمان پہ بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے نبی تو آیا بھی ہے تو میرے محبوب کے مہینے میں, اور یہ مہینہ مجھے اتنا پسند ہے کہ عرش پہ میں مناؤں تو میرا رجب ہے, فرش پہ تو منا لے تو تیرا رجب ہے. جیو جیو. چلو تم نے نعرہ لگایا ہے, ایک ماحول بنایا ہے, سنتے جاؤ. شعر جلدی پڑھتا نہ ہوں مگر سن لو. پڑھوں ایک بار شعر. ہاں, ایک بھائی کے لیے ایک شعر پڑھنا تھا, مگر قبلہ میں خطابت میں جلدی شعر نہیں پڑھتا ہوں. حقیقتوں کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا, غم حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا. اور جس کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نہ کہا, کما تو دور وہ نعرہ لگا نہیں سکتا. میرے نبی عرش پہ چچا میں مناؤں تو میرا رجب, فرش پہ تو منا لے. ممبر پہ کم سنتا ہوں, تیرا رجب. اب میں نہیں جانتا سریا کیا سمجھ رہا ہے, میرا تیرا یا لفظ تیرا. عرش پہ میں مناؤں تو میرا رجب ہے سم بھائی, فرش پہ تو منا لے تو تیرا رجب ہے. ایک صلوات پڑھ دو بر محمد والے محمد. شکریہ ادا کرو اس کا کہ اس نے جتنے بھی نبی بھیجے کوئی آپ کو جنت دینے نہیں آیا. آدم سے لے کے خاتم تک سوائے محمد عربی کے کوئی جنت کی گارنٹی لیا؟ ایمانداری سے بتاؤ. آدم آئے کہ دیکھو یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے, یہ کام کرو گے یہاں. سمجھ رہے ہو نا, کبھی کبھی غدیر کے انداز میں بھی پڑھنا پڑتا ہے تاکہ جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ دیکھیں کیا ہو گیا. ہاں ہاں ہاں, پیچھے والے یہ سمجھ رہے ہیں چشمہ اتارا ہے تو دکھ نہیں رہا ہے نا. ہاں, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب جملہ پڑھوں تو آگے والے سبحان اللہ کہیں اور پیچھے والے انا للہ کہیں. ہاں 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 ہاں, آمادہ رہیے گا یہ جملہ پڑھنے کے لیے پڑھا نا, کیونکہ اگر پلک جھپک گئی تو خطابت کا تخت بلقیس آنکھوں سے اوجل ہو جائے گا, اور میرے پاس کوئی آصف بن برقیہ نہیں ہے جو پلٹا پائے گا. ہاں 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 ہاں, توجہ رکھیے گا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں. جتنے بھی نبی آئے وہ سب تمہیں راستہ دکھائے. یس نو یس نو یس نو, ان آؤٹ ان آؤٹ ان آؤٹ, یہ آنا ہے یہ جانا ہے, یہ آنا ہے یہ جانا ہے. کوئی نبی تمہیں یہ نہیں دکھائے گا کہ کام کرو جنت کی گارنٹی میری, جنت کی گارنٹی میری. علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں بھیا, کسی نبی نے تمہیں جنت دینے کی گارنٹی نہیں کی کہ یہ کام کرو جنت ملے گی, یہ کام کرو جنت ملے گی, یہ کام کرو جنت ملے گی. پتہ نہیں مجمع اگر کھڑا بھی ہو جائے سریا میں عجیب ماحول بننا جا رہا ہے کیمرے کی موجودگی میں. بھیا کیمرہ دکھانا تاکہ میں بعد میں دیکھوں گا تیسری آنکھ سے کہ کون خاموشیوں کا روزہ رکھے ہوا تھا. جو روزہ رکھے ہے وہ نام علی سے افطار کرے میرے ساتھ. بھیا نبیوں نے جنت دی نہیں, کسی نبی نے آدم سے لے کے خاتم تک سوائے محمد مصطفیٰ کے جو بھی نبی آیا وہ اپنا ڈیوٹی کرتا رہا, کام بتاتا گیا, چلا گیا. کسی
ने नबी ने ये नहीं कहा कि ये काम करो जन्नत की गारंटी मेरी, नमाज रखो जन्नत की गारंटी मेरी, रोजा रखो जन्नत की गारंटी मेरी, खुम्स निकालो जन्नत की गारंटी मेरी, अच्छे अमल करो जन्नत की गारंटी मेरी। किसी नबी ने गारंटी नहीं लिया। पता है क्यों नहीं लिया? क्योंकि जन्नत नबियों की थी नहीं। हाय, अरे कहां है, कहां हुआ? वो जुल्म कर रहा है। जन्नत नबियों की थी नहीं, इसलिए नबियों ने दी नहीं। अरे क्या कह रहा हूं मेरे भैया? अगर दलील दूं, चाचा जल्दी बताओ, दलील दूं। अगर जन्नत नबियों की होती तो आदम कभी जन्नत से निकाले ना जाते। हाय 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 हाय, अगर जन्नत नबियों की होती तो आदम कभी जन्नत से जमीन पे ना आते, जन्नत में रहते। का फिर का किस लिए कि नबी की जन्नत थी नहीं, इसलिए दी नहीं। नहीं, पहले एक प्लेटफार्म पे होके कलेजा मजबूत करो ताकि ये जुमला कहूं। क्योंकि नमक दो तरीके का होता है, एक नमक हलाल, एक नमक हराम। जहरा के दर पे जो नहीं पलता उसे हजम नहीं होगा, क्योंकि असली घी कुत्तों को हजम नहीं होती। जुमला नजर करने जा रहा हूं। हाँ 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 हाँ, जुमला सुनिएगा चाचा, देख रहे हैं ना? चलिए जुमला सुनिएगा। का फिर का जन्नत नबियों ने दी नहीं, इसलिए नहीं दी क्योंकि जन्नत नबियों की थी नहीं। थी नबियों की, नबियों ने दी नहीं। मैंने मजलिस पढ़ी सनैया में, मौलाना सालिम साहब खड़े हुए, कहने लगे अली अब्बास मियाँ आज बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ते, दिल खुश हो गया मोमिनीन का। हमने कहा फिर? कहने लगे ये जो 50 बीघा मेरे घर के पीछे है ना आपके नाम। मैंने कहा सालिम भाई बता रहे थे कि ज़मीन है ही नहीं है, और सालिम भाई कह रहे हैं कि 50 बीघा आपको दे रहा हूँ। मैं चेहरा देखते रहा। मैंने कहा कि मौलाना साहब लगता है आप ज़्यादा खुश हो गए हैं। कहने लगे नहीं नहीं, खुश हुआ हूँ, और ज़मीन तुम्हारे नाम है। अभी आगे ही बढ़ा था कि एक साहब बड़े कहने लगे मौलाना आगरा गए हैं? हमने कहा जी। कहने लगे ताजमहल देखा है? हमने कहा हाँ। कहने लगे आपके नाम। हमने कहा ये क्या हो गया, कोई ताजमहल दे रहा है, कोई 50 बीघा ज़मीन दे रहा है, अच्छा हुआ कि किसी ने कुतुब मीनार नहीं दे दिया। हाँ 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 हाँ, ले तो लेता, बिहार में रखता कहाँ? तवज्जो फरमाने में क्या अर्ज कर रहा हूँ। का फिर का इसका मतलब ये हुआ, तवज्जो फरमाइएगा, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जन्नत दी, इन लोगों ने सब कुछ तोहफे में दिया, मगर मेरा चेहरा खिला नहीं मौलाना, मेरा चेहरा उतरता गया। आप कहेंगे मौलाना हुआ क्या है आपको? तोहफा मिल रहा है, तोहफे में खुश हुआ जाता है। हमने कहा मौलाना साहब मुझे तोहफा तो दे रहे हैं, मगर तोहफा देने का तरीका नहीं पता। हाय हाय, अरे कदर करे मेरा ये जुमला ताकि बात पहुंचाऊंगा। क्यों? हमने कहा मौलाना को ये पता ही नहीं, जो तोहफे में दी जाती है वो चीज अपनी दी जाती है। अरे पता नहीं कहां है सरैया भैया, मोमिनीन कहां है? जो चीज तोहफे में दी जाती है, अगर मैं किसी को अंगूठी दूंगा तो अपनी दूंगा, किसी को कड़ा दूंगा तो अपना दूंगा, किसी को कोई सामान अपना दूंगा तो अपना दूंगा, मौलाना का उठाकर इनको नहीं पहनाऊंगा। अरे ये कोई टोपी थोड़ी है जो किसी के उठा के किसी के सर पे रख दी। अरे कुछ कह रहा हूं मेरा भैया, समझदार मजमा बैठा हुआ है। का फिर का जन्नत थी नहीं, मौलाना का सामान घर का नहीं था, खेत, इसलिए मौलाना ने दिया, मेरा चेहरा उतर गया। क्योंकि मैंने मौलाना को बताया मौलाना आपको पता ही नहीं है, तोहफे में वो चीज दी जाती है जो अपनी हो। मौलाना सीरियस ना लीजिएगा। हाँ नहीं नहीं, अब नहीं लूंगा, ज़मीन नहीं लूंगा, नहीं नहीं, इतनी ज़मीन कहाँ रखूंगा, है ना? तवज्जो फरमाइएगा। हाँ एक सलवात पढ़े। जुमला नजर कर रहा हूं। का फिर का अपनी चीज दी जाती है, पड़ोसी की चीज नहीं दी जाती। अल्लाह जाने कहां लेके जा रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ जिन साहब ने मुझे ताजमहल दिया था तोहफे में, ताजमहल उनका था ही नहीं, तो उनका देना फजूल था। जिसने कुतुब मीनार तोहफे में दिया, कुतुब मीनार उसका था ही नहीं, तो उसने बेकार का मुझे तोहफे में दिया। अब समझे नबियों ने जन्नत क्यों ना दी? ना ना ना, जुमला जाना चाहिए। अब पता नहीं वो माहौल कैसे बनेगा जो बनाना चाह रहा हो। भैया जन्नत नबियों ने इसलिए नहीं दी क्योंकि जन्नत नबियों की थी नहीं। अब कलेजा निकाल के तुम्हारी हथेली पे रख रहा हूं, चाहे जैसे सुनना। जन्नत नबियों की थी नहीं, इसलिए जन्नत नबियों ने दी नहीं। मगर हाँ, जिसकी जन्नत थी उसने शबे आशूर चराग बुझाया। जान ये तुम्हारी जन्नत और ये
کہا نہیں کہا؟ جنت نبیوں کی تھی نہیں اس لیے نبیوں نے دی نہیں، اور جس کی جنت تھی اس نے شب عاشور چراغ بجھایا. حور یہ تمہاری جنت، زہیر یہ تمہاری جنت. ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ دیا کہ نہیں دیا؟ دیا کہ نہیں دیا جنت؟ جلدی بتاؤ نا بھیا. گارنٹی لی جسے جانا ہے جائے. حسین فاطمہ کا بیٹا چراغ بجھائے دیتا ہے، جسے جانا ہے وہ جائے. اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم اجالے میں نہیں جا پاتے ہو تو لو، فاطمہ کا بیٹا چراغ بجھائے دیتا ہے. اب تاریخ لکھے گی اور مجلس کو مجلس بنانا. پھر میں ممبر سے اتر رہا ہوں. بھیا فاطمہ کے بیٹے نے چراغ بجھایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شرمندگی محسوس ہو جانے میں، تو لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں. اور یہ سوچ کے جا رہے ہو کہ جنت نہ ملے گی. نہ میں ابو تراب کا بیٹا، میں زمزم کے گھرانے کا، میں ابو تراب کا بیٹا، میں ابو طالب کا بیٹا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا. تم جاؤ اور گارنٹی میری، ضمانت میری. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی بات، نئی بات آ کے پڑھ دی، کل چرچے کا وشے رہے گا کہ جنت نبیوں نے دی نہیں. اس لیے نہیں دی قبلہ کیونکہ جنت نبیوں کی تھی نہیں، اور جس کی تھی اس نے شب عاشور اندھیرے میں چراغ بجھایا، بجھا کر کہا حبیب یہ تمہاری جنت، حور یہ تمہاری جنت، زہیر یہ تمہاری جنت، سعید یہ تمہاری جنت. یہ لیجئے فاطمہ کا بیٹا تاریخ لکھے گی اور عجب منظر لکھے گی تاریخ قبلہ کہ یہ لو فاطمہ کا بیٹا چراغ بجھا کے کہتا رہا جاؤ، یہاں گیا کوئی نہیں، وہاں منحوس بلاتا رہا آیا کوئی نہیں. یزید بلاتا رہا، آیا کوئی نہیں. تاریخ لکھے گی کہ فاطمہ کے بیٹے نے گارنٹی لی. اب آپ کہیں گے مولانا گارنٹی لے لی؟ حسین نے کہا ہاں، اس لیے کہ جنت کا سردار ہے. جس کی جنت تھی نہیں اس نے دی نہیں. کیسے دے دیتے آدم یہ جنت؟ تھی آدم کی. نو کیسے دے دیتے؟ تھی نو کی. ابراہیم کیسے دیتے؟ تھی ابراہیم کی. ابراہیم تو خود جائیں گے حسین کے صدقے میں. نبی خود جائیں گے حسین کے صدقے میں، کیونکہ حسین ہے جوانان جنت کا سردار. ہاں میرے ساتھ آؤ نا. حسین ہے کون؟ پتہ نہیں لگتا ہے کوئی گٹکا کھا کے بیٹھا ہے. اللہ کرے گٹکے کی فیکٹری میں آگ لگ جائے. ذکر حسین میں جو چیز بیچ میں آ جائے وہ چیز ختم ہو جائے. ہاں جملہ نظر کر رہا ہوں آپ کے سامنے کا. پھر جنت نبیوں کی نہیں تھی. اگر اللہ مجھے پڑھ دیتا تو میں اڑ کے فرشتوں میں پڑھتا مولانا. چلو آپ کو فرشتہ سمجھتا ہوں اور یہ جملہ پڑھتا ہوں. اب اپنی عزت نہیں، فرشتوں کی عزت تمہارے حوالے. جنت نبیوں نے نہیں دی، طریقہ بتایا. یہ کام کرو گے جنت ملے گی، یہ کام کرو گے جہنم ملے گی. کوئی گارنٹی نہیں لیا کیونکہ تھی نہیں نبیوں کی، اس لیے نبیوں نے دی نہیں. اور جس کی تھی اس نے شب عاشور چراغ بجھایا. تاریخ لکھی جائے گی آج. مولانا صاحب جس کی تھی نہیں اس نے دی نہیں، اور جس کی تھی اس نے شب عاشور چراغ بجھا کے کیا کہا؟ جون یہ تمہاری جنت. ہاں لطف لو. زہیر یہ تمہاری جنت، سعید یہ تمہاری جنت. تو رات پہ بیٹھنے والوں کتنے پیارے لگ رہے ہو. جملہ سنو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ہے نا. ہاں کیونکہ ایک ملک سے کٹا ہوا ملک ہے. یہ ہوئی ملک سنیں کا. پھر یہ جنت بانٹ رہے ہیں حسین. کیوں؟ اس لیے کہ جنت تھی حسین کی. اب آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل ہے یا ہم سے اتنے ہی نعرہ لگائے جا رہے ہو؟ ہم نے کہا بالکل دلیل ہے، کیونکہ علی عباس چھپروی ابو جہل کے در کا پجاری نہیں ہے. انا مدینۃ العلم کے در کا بھکاری ہے. دلیل ہے کہ کہاں سے دوں؟ بچپنے سے دوں، جوانی میں دوں، بڑھاپے میں دوں؟ کا بچپنے میں دکھاؤ، کیونکہ جو چیز اسے ہوتی ہے اسے بچپنے میں ملتی ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم نے کہا بالکل ملتی ہے. آدم نے جیسے ہی وہ پھل کھایا بدن سے کپڑے اتر گئے. کا پروردگار یہ کیا کہ آدم جنت کا سامان جنت میں استعمال ہوگا.
اللہ جانے میرا وقت بچاؤ ورنہ یہیں سے 1.5 گھنٹہ آگے چلی جائے گی مجلس، منبر پہ اترنے والا ہوں. کہا آدم یہیں پہ چھوڑ کے جاؤ، اس لیے کہ جنت کا سامان جنت میں استعمال ہوگا، جنت کے باہر استعمال نہ ہوگا. مگر خدا کی قسم تاریخ نے جب منظر دیکھا، چاند کو رات میں نیند آئی، سورج نے آنکھیں کھولی، اندھیروں کے پیر کی بیڑیاں کھلی، ہواؤں نے در اہل بیت پہ سلامی دی، ہائے 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 ہائے، آسمانوں نے در سیدہ پہ جھک کے بلندی کی دعا مانگی، سورج نے اس گھرانے سے چمک مانگی، ستاروں نے دمک مانگی، ہواؤں نے زور مانگا، فضاؤں نے شور مانگا، کلیوں نے چٹک مانگی، خاروں نے کھٹک مانگی. عید کا دن ملا، نہ اگر مجمع نہ بولا تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ مولانا جملہ سنیے گا. عید کا دن ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ماں کے پاس آئے، طاہرہ کے پاس آئے، زکیہ کے پاس آئے، بطول کے پاس آئے. کیا کہنا بابا. چلو ایک لقب اور بڑھاتا ہوں شاید سینہ چوڑا ہو جائے. بطول کے پاس آئے، صدیقہ کے پاس آئے، دنیا کی صدیقہ نہیں، دنیا اور آخرت کی صدیقہ کے پاس آئے. دونوں بچے چچا کھڑے ہو گئے. اماں سنیں جوان، اماں، ہاں میرے لال. اماں عید کا دن ہے. ہاں میرے لال. اماں بچے اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے کپڑے سمجھو ورنہ 1 گھنٹہ بڑھے گی. پھر ہمیں نہ بولنا کہ 2 گھنٹہ پڑھ دیا پوری رات بیٹھا دیا. ہاں بات پہنچا رہا ہوں. احساس تو ہو کہ شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شیشوں کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں. اماں ہمارے کپڑے. کہاں میرے لال. اماں بچے نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے کپڑے. اماں زہرا نے مسکرا کے کہا، قبلہ مائک سے ہٹ کے پڑھوں، لطف لیجیے. نہیں لطف لیجیے گا، میں نہیں چاہتا باہر والوں تک اتنا محنتی قیمتا جائے، اندر والوں کے لیے تو ہے. ہاں اماں ہمارے کپڑے دنیا کے لوگ بچے پہن رہے ہیں، ہمارے کپڑے. تو فاطمہ نے کہا رضوان لے کر آئے گا. اب جملہ سنیے گا جو پڑھنے جا رہا ہوں، یہ تو امتحان تک تھا. پھر بی بی نے ایک جملہ پڑھا. بی بی فرماتی ہیں، عربی پڑھوں گا تو بات آگے تک چلی جائے گی. بی بی فرماتی ہیں کہ درزی لے کر آئے گا. پھر بی بی فرماتی ہیں، بچے نے چہرہ پیچھے ہٹایا، آگے پیچھے ہٹے، ایک دوسرے کو دیکھا. بی بی فرماتی ہیں وہ دنیا کے بچے ہیں اس لیے دنیا کا لباس پہنیں گے. نہ اب تو مجلس کو مجلس بناؤ تاکہ جملہ پہنچانے جا رہا ہوں. وہ دنیا کے بچے ہیں، دنیا کا لباس پہنیں گے. تم جنت کے ہو. پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے. اس لیے لباس جنت سے آئیں گے. پھر درزی لے کر آئے گا. کون لے کر آئے گا؟ پروردگار. یہ کہ آدم جائیں تو کپڑے اتاریں. ہائے 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 ہائے. اور حسن اور حسین کے لیے جنت کے کپڑے آئے کا یہی تو بتانا چاہتا ہوں. جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہیں کا لباس پہنتا ہے. ارے کہاں ہو بھیا؟ جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہیں کا لباس پہنتا ہے. وہ لوگ دنیاوی ہیں اس لیے دنیا کے کپڑے. حسن اور حسین جنت کے ہیں اس لیے جنت سے آئیں گے. بچے خاموش. اب 2 منٹ سانس لیجئے تاکہ جملہ پڑھو. بچے خاموش. ہمارا بچہ ہوتا، اب تو قبلہ نیٹ کا زمانہ ہے. 1400 سال پہلے میرے مولا نے کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب مٹھیوں میں زمانہ ہوگا. اور لوگ ہنستے تھے، مٹھیوں میں دنیا ہوگی. لو سائنس نے ترقی کیا، دنیا مٹھی میں ہے. پل میں آرڈر، پل میں کینسل. دنیا جتنی ترقی کر لے مگر آئے گی تو ڈاٹ پہ آئے گی، نقطے پہ آ کے ختم ہوگی. کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ہم کو سرائیاں ڈھونڈنا ہو گوگل میں تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ سب سے پہلے لکھیں گے ہندوستان. ہندوستان لکھیں گے نا گوگل میں. اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ سرائیاں کو ڈھونڈنا ہو تو ہمیں ہندوستان لکھنے کے بعد لکھیں گے کوئی آس پاس کا علاقہ.
جیسے مثال کے طور پر لکھنؤ کھولیے گا تو پھر ملے گا سیتاپور کھولیے گا تو پھر ملے گا این ایچ کھولیے گا تو پھر آپ کو دکھائے گا سریا، پھر سریا سمٹا ہوگا نقطے میں نہ، جو سمجھ رہا ہے وہ تو میرے ساتھ جڑے، سریا سمٹا ہوگا نقطے میں۔ ہم نے کہا یہی تو دنیا کو بتانا چاہ رہے، صرف سریا نقطے میں نہیں ہے، پوری دنیا نقطے میں ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے علی نے فرمایا تھا اگر ہم پھیلنے پہ آئے تو قرآن بنتے ہیں، سمٹنے میں آئے تو نقطہ۔ ہم نقطہ بنتے ہیں، میں ہوں وہ نقطہ، ڈانٹ میں چھپا ہوا ہے علی، اور دنیا نے کیا کیا؟ دنیا مٹھی میں کر لیا، کیا کہ نہیں کیا ہے؟ اب دیکھیے کیا کہ نہیں کیا، ایمانداری سے بتائیے مجھے، دنیا کہاں علی کے خلاف جائے گی؟ کدھر جائے گی علی کے خلاف؟ کدھر رکھے گی علی کو؟ فاطمہ نے کیا کہا؟ جنت سے آئیں گے۔ اگر کوئی بچہ کہے اماں ہم کو پیزا کھانا ہے، اب تو ہمارا بچہ ہے نا، قل یا ایھا الکافرون کم پڑھتا ہے، ہاؤ آر یو زیادہ بولتا ہے، ہاں اردو تو ویلٹیلیٹر پر ہے، ویلٹیلیٹر پر ہے اردو۔ ہم نے اردو کو کمزور کیا ہے، غیروں نے نہیں کیا۔ آج جو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے کا سب سے بڑا مکھیا جو سنسد میں بیٹھ کر اردو کو ذلیل کیا، مسلمانوں کو لفظ کٹ ملا کہہ کے بلایا، یہ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطیاں ہماری ہیں کہ ہم نے موقع دشمنوں کو دیا۔ بستی میں پاگل نے آگ لگا دی، سوال یہ نہیں ہے کہ پاگل نے آگ لگایا، سوال یہ ہے کہ پاگل کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی کس نے دی؟ ہوئے 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 ہوئے، سوال یہ نہیں ہے کہ پاگل نے بستی میں آگ لگا دیا، سوال یہ ہے چچا کہ پاگل کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی کس نے دی؟ سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے سنسد میں اردو کی بے عزتی کیا، اردو کی دھجیاں اڑائی، ضمیر
फातिमा को अज़ादार चाहिए, कलाकार नहीं चाहिए। गुनाह तो है ही हमारे, हाँ? अल्लाह देगा। जो नमाज नहीं पढ़ी है उसका कोड़ा कौन खाएगा? अब आप कहेंगे मौलाना ने उंगली पे रख दिया जन्नत देखा, अब खूब नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो, हज ना करो, हाँ खुल्लम खुल्ला गुनाह करो। फातिमा की शफाअत मिलेगी कब? जब नमाज ना पढ़ोगे और कोड़े खा लोगे तब। हाँ, जन्नत में तो जाना ही है, मगर डिपेंड तुम पे करता है कि जूता खा के जाओगे या बगैर जूता खाए। जाओगे जन्नत में, तुम्हारे लिए है। गौहरे अश्के अज़ा का मोल मुमकिन ही न था, जानते हैं हमको जन्नत दे के बहलाया गया। औकात क्या है जन्नत की? क्या हैसियत है जन्नत की? तुम अपने आप को इतनी बुलंदी पे लेके जाओ। आखिरी जुमला सुनो, जिंदा रहूं तो वसीयत सुनना, मर जाऊं जुमला सुनना जो पढ़ने जा रहा हूं। मर जाऊं तो वसीयत, जिंदा रहूं तो नसीहत। जवानों सुनो, अपने आप को इतनी बुलंदी पे लेके जाओ, इस मयार पे लेके जाओ, जब दुनिया तुम्हें देखे तो कहे जब ये इतने अच्छे हैं तो जिन्हें मानते होंगे वो कितने अच्छे होंगे। अरे कभी ऐसे भी सुना करो, जब तुम इतने अच्छे हो। अब कभी और आऊंगा तो तफसील से नारा लगाना। हाँ, अब तो रास्ता खुल रहा है, अब तफसील से कभी और नारा लगाना। अब जुमला सुनना का फिर काजी के नारे ने तुम्हारे दुश्मन अहले बैत के कलेजे को फाड़ दिया है। अब जुमला सुनना, इतनी बुलंदी पे लेके जाओ कि दुनिया देख के कहे जब ये इतने अच्छे तो वो कितने अच्छे। कमाल ये नहीं है कि कोई हुसैन का अज़ादार हो और जन्नत की तमन्ना करे, वो हुसैन की तौहीन कर रहा है कि अज़ादार भी हो और जन्नत की तमन्ना कर रहा हो। तुम्हारी क्वालिटी ये नहीं है कि तुम जन्नत की तमन्ना करो, इतनी क्वालिटी पैदा करो कि जन्नत की तमन्ना ना करो, बल्कि जब चाहो जन्नत बनाओ, जब चाहो बेचो। अरे मैंने तारीख पढ़ दी मेरे भैया, अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करो, जब चाहो जन्नत बनाओ, जब चाहो जन्नत बेचो। शर्त यह है कि बनाने वाला बहलोल हो, खरीदने वाली जुबैदा हो। हैसियत क्या है जन्नत की मियां? क्या जन्नत की हैसियत है? हमें दुनिया जन्नत दिखा रही है, हम जन्नत की लालच में हुसैन का मातम नहीं करते। हक है हुसैन पे रोया जाए। हैसियत क्या है जन्नत की? कोई हैसियत है? बनाओ, होमवर्क दे के जा रहा हूं, जब तक दोबारा ना हो, ऐसी क्वालिटी पैदा करो कि जन्नत की तमन्ना मत करो। अगर हुसैन के अज़ादार हो, बनाओ। बोलो क्या बना रहे हो? जन्नत का ये तो घर दिख रहा है। बोलोल ने ऊपर से नीचे देखा का रजिस्टर्ड जहन्नमी और जन्नत की तमन्ना। हाँ? हाँ? मुनाफिक और जन्नत की तमन्ना, इन्ना लिल्लाह नहीं है। हाँ? ये इन्ना लिल्लाह का मातम नहीं है, जन्नत की तमन्ना। अपने आप को ऐसा बनाओ कि जन्नत की तमन्ना ना करो, जन्नत तुम्हारी तमन्ना करे। ये है अज़ादार, ये है अज़ादार, ये है अज़ादार। हम हुसैन पे से नहीं रोते, खुलेआम कह रहा हूं कि जन्नत मिले हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम हुसैन पे इसलिए मातम करते हैं किबला, क्योंकि हुसैन का हक है कि दुनिया उसे मातम करे, हक है कि दुनिया उसे रोए। देख, ये हुसैन की मोहब्बत है कि दो सरहदों के पार भी शहीद वहां होता है तो दिल यहां धड़कता है। हुसैन ने एक प्लेटफार्म पे रखा है, अगर कोई हिंदुस्तान में इंतकाल कर जाता है तो सरहद के पार हुसैन की मजलिस बिछ जाती है। सरहद के पार अगर कोई इस तरीके का हादसा होता है तो हिंदुस्तान में हो जाती है। क्यों ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान अमन व अमान की जगह है। ऐसा ही थोड़ी ना फातिमा के बेटे ने आने की तमन्ना की थी। इमाम ने ये नहीं कहा था मुझे हिंद जाने दो, इमाम ने कहा था कि मुझे उस जगह जाने दो जहाँ मुसलमान तो नहीं रहते मगर हाँ इंसान रहते हैं, मुझे यहाँ आने दो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान जो गद्दार नहीं पालती, अज़ादार पालती है। लाखों करोड़ों सलाम करो हिंदुस्तान को
جہاں ہر طریقے کی آزادی ہے. دیکھو سرحد پار کوئی شہید ہو رہا ہے، ماتم یہاں ہو رہا ہے. کیا نورانی نورانی چہرے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے. جب میں نے اپنی والدہ کو وہ فوٹو دکھائی بچے کی کہ یہ شہید ہو گیا، تو ماں نے کہا اس کی ماں کیسے زندہ رہی ہوگی. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا نا، مجھے کربلا یاد آ گیا. جب ننھے ننھے سر دیکھے گئے نا، تو شام کی عورتوں نے کہا اللہ کرے کہ جب یہ بچے شہید ہو رہے ہو نا تو اس کی ماں نے نہ دیکھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس ممبر چھوڑ رہا ہوں. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں زاداران امام، ہاں مظلومان کربلا. کیا منظر ہے خدا کی قسم. دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس دنیا سے جانا. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آؤ عزادارو 2 جملہ پڑھتا ہوں اور مجلس کو تمام کر دیتا ہوں. ہاں 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 عزادارو 2 جملہ سن لو پھر مجلس تمام ہو جائے گی. عزادارو جب کوئی نہ رہا نا خیمے میں تو حسین نے ایک آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر مغیث یغیثنا. ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. امام زمانہ کی آواز پہ واجب تھی مدد. اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا. حسین میدان کربلا میں لے کر آئے. جملہ سنو مجلس تمام ہونے جا رہی ہے، روتے روتے گھر چلے جاؤ گے کیونکہ دنیا کہتی ہے علی عباس چھبربی مصائب کو تاریخ سے پڑھا کرو. مجھے مومنین بتاؤ میں تاریخ سے کیا پڑھوں. تاریخ میں یہ تو ملتا ہے کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کتنے تماچے مارے گئے. تاریخ میں یہ ملتا ہے، جملہ سنو، کہ زینب کو درے مارے گئے، مگر تاریخ یہ نہیں بتاتی کتنے درے مارے گئے. تاریخ یہ ضرور بتاتی ہے کہ حسین پیاسے تھے، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی حسین کتنے پیاسے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو 2 جملہ پڑھنا ہے، مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. ہاں 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 آؤ پرسہ دیتے ہیں. عزادارو حسین علی اصغر کو لے کر آئے. آواز دی، تمہاری نظر میں اگر میں خطا وار ہوں تو اس بچے نے کیا بگاڑا ہے. عزادارو آواز کا گونجنا تھا. فوج اشقیاء نے ماتم شروع کیا. آواز آئی اینا اینا ہرملا یٹا کلام الحسین. ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. پورا جملہ ایک طرف ہے، یہ جملہ ایک طرف ہے. فاطمہ کے بیٹے نے مظلومی سے کلیجہ پکڑا. پکڑنے کے بعد کہا اصغر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، میرا لال حجت تمام کرو. اصغر نے ننھی سی زبان نکالی، سوکھے ہوئے لبوں پہ پھیرنا شروع کیا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. حق گریہ ادا کر رہے ہو، خدا تمہیں سلامت رکھے. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو جملہ سن لو، مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. فرمایا بس 2 منٹ کی زحمت ہے، ممبر سے اتر رہا ہوں. میرے لال حجت خدا ہو. عزادارو جملہ سنو کہ حسین نے اٹھایا. میں کبھی اور بتاؤں گا کہ وہ عرب کے زمانے میں کون قسم کا تیر تھا جو اصغر کے گلے پہ لگا ہے، مگر بس اتنا سمجھ لو عرب کے زبانوں میں ملتا ہے کہ جو تیر اصغر کو لگا نا، اس زمانے کے تیر والوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا تھا کہ ہم یہ تیر جانوروں پہ استعمال نہیں کریں گے. ارے جو تیر جانوروں پہ نہ چلا وہ حسین کے 6 مہینے کا علی اصغر. عزادارو جیسے ہی تیر چلا، ایک مرتبہ فضا در خیمہ پہ آ گئی. رواب تیرے بچے کی خیر، قد سے بڑا تیر ہے. رواب خیمے پہ آ کے آواز دی اصغر امام وقت سے ہوشیار، تیر چلانے والے کا تیر خطا کر رہا ہے. عجب نہیں اصغر نے بے زبانی میں کہا اماں میں اکبر سے کم نہیں ہوں، اماں تیر تو آنے دو. عزادارو تیر چلا، بیٹا باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. امام نے جنازہ لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم اللہ تسلیما. قلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم قضاء تسلیما لامرہ.
معبود تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ، تو احسن ہے تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ معبود جو بیمار ان کو صحت و شفا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں پروردگار ان کے کلیجے میں حوصلہ علی اکبر عطا فرما، ان کے بازوؤں کو قوت غازی عطا فرما، ان کی ہمتوں کو ہمت مختار عطا فرما، ان کی زبانوں کو قوت میثم تمار عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم و قائم رکھنا۔ اے میرے اللہ دعاؤں میں سے خاص دعا ہے پروردگار جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما، دشمن فاطمہ زہرا کو نیست و نابود فرما، یوسف زہرا امام زمانہ کا ظہور عطا فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جتنے بھی مرحوم اور مرحومات اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں اس بستی کے ان سب کی روح کو ایسا لے ثواب کر دو۔ اللہ